السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ایمان کی تجدید کے لیے ایمان حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دین سیکھنے ہم بیٹھے، اللہ کا احسان ہے۔ دین سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، دین اللہ کی نعمت ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے بندہ، کوئی مخلوق بھی اگر قسم کھا رہی ہے تو ایک کچھ بات کوئی وضاحت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو بہت اہم چیز بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ مطلب تم ہمارے لیول کے تک آتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بندو یہ بہت ہی اہم چیز میں بولنے جا رہا ہوں۔ تمام کے تمام انسان خسارے میں، مطلب ہر انسان خسارے میں، ہر جو ہے نا انسان کے بارے انسان کو مخاطب کیا گیا، تو تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے۔ جو ہے نا ان کا نقصان ہے، اگر یہ نہیں کریں تو کیا ہے، کس چیز کا نقصان ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہے نا خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور صبر کی تلقین کرے، حق کی تلقین کرے، مگر ان کے سوا تمام کے تمام جو لوگ خسارے میں ہیں۔ تو مطلب پتا اللہ تعالیٰ یہاں پر اہمیت دے رہے ہیں کہ نقصان کس میں ہے، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نقصان کس میں ہے، خسارہ کس میں ہے، پرابلم کس میں ہے۔ اگر ہم ایمان اور عمل صالح حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہر انسان نقصان میں، ہر انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ تو ایمان کی اہمیت یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو مقدم، جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے، پھر عمل ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عمل کا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل ذکر کر کے کئی چیزیں بتا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان مقدم ہے، ایمان جو ہے نا ٹاپ پریورٹی ہے۔ پھر عمل بھی بتا رہے ہیں، عمل مقدم تو نہیں ہے مگر مؤخر ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو جو ہے نا نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ کریں کہ قسم کھا کے پورے زمانے کی قسم، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح۔ تو ایمان ہو بھی ہونا، عمل بھی ہونا، ایمان بھی ہونا، ایمان کے ساتھ نماز بھی ہونا۔ ایمان عمل کیا ہے؟ نماز عمل ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ جو ہے نا عمل ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں 4 ارکان جو ہے نا عملی ارکان ہے۔ ایک عقیدے کا ارکان ہے، ایک ایمانی رکن ہے، مگر جو 4 رکن ہے کلمہ کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کے ساتھ ہو، نماز پڑھے تو ایمان کے ساتھ پڑھے، روزہ بھی رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، زکوٰۃ بھی دے تو جو ہے نا ایمان کے ساتھ، حج بھی کرے تو ایمان کے ساتھ، مطلب ہر چیز ایمان کے ساتھ ہو۔ کیونکہ ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ سب سے ٹاپ پریورٹی ایمانی ہے، مقدم ہے اللہ کے پاس۔ عمل بھی ضروری ہے، عمل اس لیے ضروری ہے کہ عمل ایمان کی حفاظت کرتا، عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا ہے سو جو ایمان ہے وہ گھٹتے گھٹتے کم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے کیونکہ ایمان تو اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے، آپ زمین آسمان کے بغیر برابر بھی عمل کر لو تو وہ عمل آپ کے قبول ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رسوائی رہتی ہے ایسے عمل کی، اور آخرت میں بھی ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے، کیونکہ وہ عمل میں جس میں ایمان نہیں ہے وہ ریاکاری لے کے آتی۔
کیونکہ وہ ناپاکی کے ساتھ جو ہے نا عمل کیا گیا، تو ایمان مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان 24/7 رہنا ہے. ایمان جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جیسا عمل ہے، نماز کے لیے کچھ وقت ہے، یعنی وقت فکسڈ ہے اس کے لیے. 5 وقت کی نماز ہے، فکس ٹائم ہے. عیدین کی نماز ہے سال میں جو ہے نا، رمضان کے بعد یا عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ سال میں جو ہے نا 2 عیدیں ہیں. جمعے کی نماز یہ بھی فکسڈ ہے. مگر 24/7 اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، نہ ہمارے کو حکم ہے. تو عمل کے لیے کچھ ٹائم فکسڈ ہے. مگر ایمان 24/7 ہونا ہے، 24 گھنٹے ہونا ہے. تو دین کی اتنی اہم چیز ہے ایمان 24/7. صبح سے لے کے شام تک آپ سو رہے تو بھی ایمان ہونا ہے، سو کے اٹھے تو بھی ایمان ہونا ہے، اور آپ مر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی ایمان ہونا. تو ایمان اتنا اہم ہے. اب روزہ لے لے، روزہ بھی آپ جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے، تو روزہ بھی ایک مہینہ ہے. مگر باقی کے 11 مہینے کیا ہے؟ باقی کے 11 مہینے ہو یا روزے کا جو ہے نا مہینہ ہو 24، یہ جو 12 مہینے، 12 کے 12 مہینے میں ایمان ہونا ہے. ایمان اتنا ہے 24/7، 365 days a year، 12 کے 12 مہینے زندگی بھر ایمان ہونا. تو ایمان کی اتنی اہمیت ہے. اور جو ہے نا زکات لے لو، اگر صاحب نصاب ہے تو جب 1 سال ہو جاتا ہے مال پر آپ کے، تو زکات جب فرض ہے. مگر ہمیشہ زکات فرض نہیں ہے. تو عمل کے لیے فکس ہے. حج بھی لے لو، اگر زندگی میں آپ صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے، تو یہ حج کے لیے بھی وقت مقرر ہے. مطلب ہر رکن، جو ہر عمل ہمارے کو اسلام میں جو بتایا گیا 4 رکن ہے، وہ عمل فکسڈ ہے، جو ہے نا مؤخر ہے، مگر وقت فکسڈ ہے اس کا. مگر ایمان ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہے ہیں، زمانے کی قسم کھا کے بول رہے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم نقصان میں ہو. تو نقصان ہے ایمان ہے، یعنی ایمان حاصل نہیں کرنے. اب ایمان کس چیز پہ لانا ہمارے کو؟ ایمان اسی چیز پہ لانا جس چیز کے لیے ہمارے کو یہاں بھیجے اللہ تعالیٰ. ایمان اسی چیز پہ لانا جس چیز کا ہمارے کو سوال ہوگا. اب ہمارے کو کس چیز کیا بول کے بھیجے؟ ہم جب عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح مطلب جہاں روحوں کا عالم مطلب مخلوق کے رہنے کی جگہ. روح کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور ارواح کیا ہے؟ روحوں کی جمع. وہاں پر جہاں پر وہاں پر جب روحیں رہتی ہے، ہم وہاں پر جب تھے، تمام مخلوق جتنی بھی قیامت تک آنے والی ہے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے اور پوچھے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ الستو بربکم، سب بولے مولا ہاں تو ہی ہے مولا. قالوا بلا شہیدنا، مولا ہم گواہی دیتے تو وہی ہمارا رب ہے. تو وہ جو گواہی دے، پھر اللہ حکم دے عالم شہادت میں جا کے دینا تم یہ گواہی. مطلب وہ گواہی، وہ ایمان کی جو ہے نا تصدیق جو کرائے پہلے، اب یہاں آ کے اس کی گواہی دینا ہے. پھر مرتے وہی گواہی دینا ہے کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. تو تعلق وہی ہے. تو اس پہ ایمان نہ لائے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ رب نہیں، اللہ ہی رب ہے. مطلب اللہ رب ہے، اللہ ہی رب ہے، مطلب بول فوت فرق ہے. ہم اللہ رب ہے زبان سے بول رہے ہیں، مگر ہمارے اندر ربوبیت کی جگہوں پہ، پلنے والوں کی جگہوں پہ ہم اللہ کے علاوہ کئی چیزوں کو بٹھا لیے. اپنے آپ کو بٹھا لیے، گھر والوں کو بٹھا لیے، یا ریفرنس کو بٹھا لیے، یا مینیجر کو بٹھا لیے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی چاہیے، ہم جس کو رب بنا لیتے ہیں اس کے سامنے زیادہ جو ہے نا احتیاجی پیش کرتے، زیادہ اس کے سامنے فقیری کا اظہار کرتے. اب اگر ہم اپنی نماز کو چیک کر لیں تو ہم دیکھیں ہماری نماز میں ایسی احتیاجی ہے، کیسا ہم جو ہے نا عزو انکساری کر رہے ہیں، کیسا فقیری کر رہے ہیں. اور ہمارے نماز کے باہر جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ہم جو ہے نا مینیجر کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، یا دکان آپ کی ہے دکان والے کے ساتھ ہو، وہاں پر کیسی احتیاجی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں پر کیسا اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں، اور نمازوں میں عبادتوں میں کیسا رہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ فرق معلوم ہو جائے کہ ہم مخلوق کے سامنے عزو انکساری، فقیری بڑا زبردست طریقے سے، اور اپنے معاملات اور اپنی خود سپردگی کا مکمل طریقے سے جو ہے نا حوالے کرتے. مگر جب رب کے سامنے ٹھہرنے کی بات آتی ہے، رب کو 5 وقت آنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کے حوالے نہیں کرتے کہ مولا تیری ملک ہے، اور عاجزی اور انکساری کا تو تصور بھی نہیں. یہ الحمد للہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، ہم کو بتائے کہ ہماری نماز کو بھی درست ہمارا کرنا ہے. ہمارے نماز میں بھی نقص ہے، نقص کیوں کہ ایمان میں نقص ہے ہمارے. تو ایمان کے ساتھ عمل جو ہے نا یہ ضروری ہے. ایمان بھی ضروری ہے عمل. تو ہمارے کو کیا ایمان لانا ہے؟ الایمان هو الیقین، یا یقین لگانا ہے کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے. یہ عالم شہادت ہے، شہادت دینا ہے. یہاں پر اس عالم میں ہمارے کو گواہی دینا ہے کہ مولا ہم تجھ سے پل رہے. یہ گواہی 1 بار 2 بار 3 بار نہیں دینا ہے، ہر بار یہ گواہی دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، تاکہ وہ گواہی مکمل ہو جائے، ہمارے دل میں بات بیٹھ جائے. اور جب ہمارے کو سڈنلی موت آ جائے تو مرتے جو سوال اور من رب کا، وہ گواہی پھر وہ دل سے نکلے، مولا تو ہی ہمارا رب. فرشتوں کو بولے کہ ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پل کے آئے. تو جس سے پل کے آئے، جس کا یقین ہمارے اندر آ جائے، وہ یقین ہمارا جو ہے نا، وہ یقین جو یقین ہوگا. اگر دنیا پہ یقین ہوگا تو دنیا کو رب بنا لے گا اور جواب بھی دنیا ہی دے گا. مخلوق کا یقین ہوگا تو مخلوق کو معبود بنا لے گا. مخلوق رب ہے بولے گا تو مرتے جو جواب دے گا، وہ کیا دے گا؟ وہ جو ہے نا یہی جواب دے گا کہ میں مخلوق سے پل گیا. تو جو اندر فٹ ہو گیا،
جو اندر بیٹھ گیا، غلط ہو یا صحیح ہو، جو فٹنگ اندر بیٹھ گئی، وہ فٹنگ جب بیٹھ جاتی ہے تو مرنے کے بعد وہی ظاہر ہوتا، جو اندر ہے وہی ظاہر ہوتا. تو کیونکہ قلب کو وہاں پر جواب دینا، زبان نہیں چلے گی وہاں پر، زبان نہیں چلے گی، کیونکہ قلب سے سوال ہوگا. قلب میں جو تصدیق ہے، کیونکہ علم قلب میں آتا، صحیح علم بھی قلب میں آتا، غلط علم بھی قلب میں آتا. تو صحیح علم ہم کو حاصل کرنا ہے، الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں مولوی اللہ کے فیضان سے، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ یقین. تو ایمان اور عمل ہے. تو اب کیا ہے ایمان اور عمل سے؟ عمل کیا ہے؟ نماز عمل ہے، روزہ زکوٰۃ حج یہ عمل ہے. اب یہ یقین کے ساتھ کرنا اللہ رب ہے، یہ یقین کے ساتھ ہم کو اپنی نماز پڑھنا. اللہ رب ہے، یہ یقین کے ساتھ ہم کو اپنے روزے رکھنا. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے. اس کے ساتھ زکوٰۃ اگر جو نا اس فرض ہے یا حج فرض ہے تو یقین کے ساتھ کرنا. کیونکہ ہر اسلام میں جو 5 ارکان ہے، پہلا رکن جو ہے نا ایمانی رکن ہے، باقی کے جو 4 رکن ہے وہ عملی رکن ہے، وہ عملی رکن ہے. مگر یہ اس کا یہ کلمے جب انسان اندر اس کے داخل کر لیتا ہے، اپنے اندر تصدیق کر لیتا ہے کلمے کا علم، اس کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کے جو ہے نا علم سے، اور جو اولیاء اللہ کی صحبت سے، تجربے سے، مشاہدے سے اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اللہ رب ہے، تو اس کی الحمدللہ نماز بھی درست ہو جاتی، اس کی جو ہے نا روزہ بھی درست ہو جاتا، اس کی جو ہے نا زکوٰۃ اور جو ہے نا حج بھی درست تھا. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کو ہم مقدم رکھیں، کیونکہ دین میں 2 اہم چیزیں ہیں، اور سب سے اہم چیز وہ ہے ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اور ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان میں نقص ہے، ایمان میں اگر نقص ہی نقص ہے، مطلب ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس میں نقص آ گیا تو بخشش کا ذریعہ ہی نہیں ایمان. ایسی حالانکہ 24/7 ہونا ہے، حالانکہ ہمیشہ ہونا ہے، حالانکہ مرے مرے دم تک ہونا ہے. اتنی اہم چیز، اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اتنی اہم چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. ہاں آپ کے پاس ایمان ہے اور عمل میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو بخشش کے بہت ذریعے، عمل میں نقص آ گیا تو بخشش کے بہت ذریعے، بے شمار ذریعے. بندے کی خود توبہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اولیاء اللہ کی سفارش ہے، عیدین ہے، جمعے کا دن ہے، اپنے جو نا پیر بھائی کی دعائیں ہیں، پیر کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، گھر والوں کی دعائیں ہیں، بے شمار. اگر عمل میں نقص ہو جائے تو بخشش کے ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر، مگر اس میں بھی کنڈیشن کا ہے ایمان ہو اس کے پاس. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو زمین آسمان کے برابر بھی ہم عمل لا لو، بخشش کا ذریعہ نہیں. کیونکہ ایمان اتنا اہم، اتنی جو نا کیا بولتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی اگر ہم حاصل کر لے تو کروڑوں کی، مطلب وہ ایسی اتنی ویلیو ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے انہیں جو سب سے زیادہ ایمان، جیسا جس کا جتنا ایمان ہے سب سے زیادہ امیر شخص انہیں، جتنا ایمان جتنا یقین جس کے پاس ہوگا، حالانکہ اس کے پاس کپڑے جو نا پہننے کو 2 جوڑے نہیں ہوں گے، مگر اس کے اندر ایمان اگر ہوگا تو اللہ کے نزدیک سب سے غنی انہیں، سب سے مالدار وہ ہے. کیونکہ ایمان آیا تو بندہ صبر بھی کرتا، شکر بھی کرتا، مولا کی تعریف بھی کرتا، مولا کو پکارتا بھی ہے. تو اتنا اہم ہے. اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کا مبارک مہینے میں ہم کیا ہے، رمضان کا جو مبارک ہے روزے رہنے کا مہینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار بشارتیں ہیں کہ روزے دار کے لیے بے شمار ہیں، کہ میری امت کا مہینہ بتایا اس کو، یہ میری امت کا مہینہ، تو ہمارا مہینہ بتایا اس کو، ہم گناہگاروں کا مہینہ بتایا کہ یہ گناہگاروں کا مہینہ ہے، کہ بندہ اس میں آ کے اللہ کی رحمت سے غسل لے کے، اللہ کی بخششوں سے غسل لے کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ روزہ تو عمل ہے، وہ روزہ رکھنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. وہ روزہ رکھنے، اب جیسا حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کی نسبت یہی ہے کہ رمضان کے حروف کی نسبت آپ بتاتے ہیں کہ رمضان کی نسبت یہ ہے کہ رو سے آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا ہے، کہ بندہ رمضان کے روزے رکھ کے مولا کی رضا پانے کی کوشش کرتا، اللہ اس سے راضی ہوتا، وہ اللہ سے راضی تھا. بندہ روزے سے نبی کی اداؤں کو اپناتے ہوئے، ظاہر اور باطن کو درست کرتے ہوئے، ظاہر اور باطن سے مولا کی طرف متوجہ ہو کے مولا کی رضا پا لیتا. یہ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور فرماتے کہ جو میم ہے رمضان میں، آپ فرماتے محبت الہی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے جو ہے نا محبت اللہ تعالیٰ سے اس کو ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو ہے نا نوازشات کو دیکھتا، جو رحمت کے نوازشات ہے، جو بخشش کے نوازشات ہے، اور جو جہنم سے آزادی کا جو تیسرا اشرہ ہے، یہ دیکھ کے بندے کے جو ہے نا اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرماتے کہ رمضان کیا ہے، کہ دول سے بتاتے کہ اللہ کی ضمانت کا مہینہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ضمانت اس میں بندوں کو جو ہے نا بخش دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا بندوں کو، بے شمار بندوں کو رمضان میں روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہانے سے سب کو بخش دیتے. مگر اس میں بھی کنڈیشن کیا ہے، ایمان ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ جو
चौथा हरूफ है रमजान में अलिफ, उस अल्लाह ताला की उल्फत है, और नून से फरमाती है अल्लाह ताला का नूर। तो ये जो रमजान के महीने में अल्लाह की रजा भी मिल रही है, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मिल रही है, अल्लाह ताला की उल्फत भी मिल रही है, और अल्लाह ताला की जो है ना नूर जो भी मिल रहा है, नूर ईमान हो, तकवे का नूर हो, जो भी मिल रहा है, जो फैजा मिल रहा है, उसके लिए भी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कब मिलेगा? बेसिक ईमान चाहिए। ईमान इतना इतना अहम है, बार बार ईमान के बारे में इसलिए इसलिए बताया जाता है कि ईमान अगर हम अहम नहीं जान के हम अमल करेंगे, हमारे पास अगर ईमान की कदर ही नहीं होगी, तो हमारा अमल बगैर ईमान के होगा। हम अगर कदर जानेंगे तो वो ईमान देखेंगे कि भाई हमारे पास ये अमल है, इसमें ईमान है नहीं है, यकीन है नहीं है कि मैं रब रब से पढ़ रहा हूँ। जब रब से पढ़ रहा हूँ यकीन होता, तो उसकी फर्मा बरदारी भी होती, उसकी इताअत भी होती, ऑटोमेटिकली उसकी इताअत होती, मतलब जिससे मोहब्बत हो जाती, जिसको देख लेते हैं। पैदा भी इसलिए करे अल्लाह ताला, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला अपनी पहचान के लिए, अपने जानतेपन के लिए, अपनी तारीफ के लिए हमको पैदा करा। तो अल्लाह ताला की तारीफ करना है, अल्लाह ताला को पहचानना है, तो उसको जानना पड़ता है। जब जानेंगे पहचानेंगे तो उससे मोहब्बत होगी, तो मोहब्बत होगी फिर तारीफ करेगा, फिर मोहब्बत होगा, खाली मोहब्बत तारीफ ये नहीं करेगा, खाली मोहब्बत तारीफ के साथ फिर जो हुक्म दिया वो फौरन करता हूँ। यकीन, जो यकीन है, जिस पर भी यकीन है, फौरन ऑटोमेटिकली वो अमल लाता है। वो इताअत में जो है ना ऑटोमेशन होता है उसका, मतलब उन्हें यकीन करा अल्लाह। अब एक मैनेजर पे यकीन होता है कि ये मेरा मैनेजर है, मैनेजर बंदा बोल रहा मैनेजर है मेरा, ये मैनेजर है, ये मैनेजर या बाहर से बोल रहा, मगर उन्हें जो बोल रहा वो कर रहा ही नहीं उन्हें। तो मैनेजर क्या बोलता, भाई तू कहीं और देख ले, तू बोल रहा मैं मैनेजर हूं, तू मान रहा मैं मैनेजर हूं, मगर तेरे दिल में नहीं है मैं मैनेजर हूं। मैं बोल रहा हूं एक कर रहा है, मैं बोल रहा हूं एक काम, तू का एक काम कर रहा। तो इसी तरह से मतलब उस जबानी एक और दिल में एक, तो दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। तो अल्लाह ताला को हम रब है बोल रहे हैं, अल्लाह ताला जबान से बोल रहे हैं, अल्लाह ताला पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, जबान से बोल रहे हैं, मगर उसकी जब मर्जी की बात आती है तो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं मेरी हिसाब से करता हूं। तो ये क्या है? जबान पे एक दिल में एक। जब जबान और दिल में तजाद आ जाए तो ये क्या है? निफाक है, ये क्या है? खल की बीमारी है। तो इल्म के मुताबिक अमल भी जरूरी है, जो बोल रहे हैं उस पर अमल भी हमारा चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, आपको हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नसीहत फरमाई। क्या नसीहत फरमाई? ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको नसीहत करता हूँ, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे आए हैं कि लोगों के मामले में अल्लाह ताला से नहीं डरना, अल्लाह के बारे में लोगों का खौफ नहीं करना। और तीसरी नसीहत जो फरमाते हैं कि आपका इल्म आपके अमल के मुताबिक होना चाहिए। यानी क्योंकि इंसान की सबसे बेहतरीन बात वही होती है जिसकी तस्दीक उसका अमल करे। तो ये नसीहत कर रहे हैं हजरत अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मकाम के, और वो नसीहतों को जो ना आजिजी इनकिसारी के साथ जो है ना वो सहाबी रसूल की सुन रही। हाँ मैं मुझे मतलब ऐसे इतने बड़े होने के बावजूद भी इतना सुनाया जा रहा, तो आप झुका के सुन रहे। हालांकि आप इल्म पे अमल करने वाले हैं, मगर आपका मुकाम ऐसा है, जब आप बड़े आके बोलते, डरने वाला डरने वाले की सुनता, अल्लाह से डरने वाला अल्लाह के डरने वाले की सुनता, क्योंकि वो इसमें अपना खैर देखता। तो यकीन जो है ना, और यकीन अगर हमको है तो हमारा अमल भी वैसी होना चाहिए। अगर यकीन है अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह से हम पढ़ रहे, तो उस जो अब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होता है तो हम फौरन इताअत के लिए गर्दन को झुकाते हैं। वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह का रहम, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए। तो रहम यहाँ पर भी रहम है, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, अल्लाह ताला की सलामती चाहिए और बख्शिश चाहिए गुनाहों से, जो अल्लाह ताला जो है ना जहन्नम से छुटकारा चाहिए। तमाम चीजों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ईमान है। तो ईमान ईमान जरूरी। तो रमजान का जो मुबारक महीना आ रहा है, वो रमजान के और मुबारक महीना भी जो रहना है, हमको ईमान का ख्याल करना है कि जरा ईमान के साथ जो है ना थोड़ा अमल जो ईमान के साथ है वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के पास कबूल है। अगर अमल में ईमान नहीं है तो वो पूरे का पूरा अमल, अगर हम पूरा रमजान लाखों करोड़ों की चैरिटी कर रहे हैं, पूरा रमजान नवाफिलों पे नवाफिल अदा कर रहे हैं, पूरा रमजान जो है ना इफ्तारियां करा रहे हैं, सहरियां कर रहे हैं, मगर उसमें ईमान शामिल नहीं है, उसमें यकीन शामिल नहीं है, और उसमें मैं ही मैं है, मैं कराया मेरे से हुआ, तो पूरा का पूरा अमल जाया हो गया हमारा। तो इसलिए ईमान जरूरी, इसलिए बार बार ईमान के बारे में अल्लाह बताते हैं, ईमान इतना है, दीन की सबसे जो है ना अहम चीज है ईमान, इतना इतना अहम चीज है कि उसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं। ईमान जरूरी है, ईमान मुकद्दम है। और मरते सवालात भी ईमानी, ऐसा नहीं कि मरते रोजे का सवाल है, नमाज का सवाल है, ज़कात और हज का सवाल है। ईमान की अहमियत भी देखो कि अल्लाह ताला कैसा बताए, वली अल्लाह कैसा बताए कि मरते सवालात ईमानी है। मन रब्बू का ये ईमानी सवाल है, मन नबियों का ये भी ईमानी सवाल है, माँ दीनों का ये भी ईमानी सवाल है। तो ईमानी सवालात है, तो ईमान की जो ईमान मुकद्दम है बल्कि ईमानी सवालात है। ये नमाज रोजा जक़ात हज तो वो तो बात, वो हशर के मैदान में वो तो बात की बात है। नमाज रोजा जक़ात हज तो
بہت آگے کی بات ہے، پر پہلے ایمان، اور یہاں پر کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو کامیاب ہوا آخرت کی تمام منازلوں میں کامیاب ہوا۔ شرط دیکھو کامیابی بھی کس پہ رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابی بتائے تو سرکار اس میں بتا کہ ایمان کی منزل کامیاب ہوگی تو عمل کی منزل آسان کر دی، عمل کی منزل اس کی خبر کی منزل اس کی کامیاب ہو گئی، آخرت کی اس کی کامیاب، مطلب جو ایمانی سوالات میں کامیاب ہو گیا وہ عملی سوالات جو آگے ہونے والے ہیں اس میں کامیاب ہوگا، جو پلسلات پڑ جائے گا اس میں آسانی ہوگا، جو میزان پر جب نیکیاں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے اس میں آسانیاں ہوگا، جب اس کو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں آسانی ہوگا، جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بھی آسان ہوگا، اور پوروں کا دار و مدار کس پہ؟ دین کی سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایمان پہ، تو ایمان جڑے اصل تو یہ ایمان کے ساتھ ہم کو انشاءاللہ یہ آنے والا جو رمضان ہے وہ ایمان کے ساتھ ہم کو سحری کرنا ہے، ایمان کے ساتھ افطار کرنا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رہنا ہے، ایمان کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے اور ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ محبوب بھی رکھتے اس کو، اگر ایمان نہیں ہے تو کتنی بھی ہم جو ہے نا لوگوں کی تعریف کے لیے وہوائی کے لیے ہم کتنی بھی اچھے عمل کر لیں، کتنی بھی زکات دے، اگر اس میں وہ عمل میں ہم ہزاروں رکعت نوافل پڑھ لے، تراویح جتنی چاہے پڑھ لے، تہجد گزار ہو جائے، کتنے بھی قرآن پڑھ لے، آپ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ سب کا سب ضائع ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو مقدم چیز بتائے، سیم ٹریننگ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہم کو بتا رہے ہیں، مقدم چیز کو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم اندھے دل تھے، ہمارے سامنے ہمارے اندھے پن کو دور کر دیے، دیکھ تیرے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہے، تو لوگ آج کیا ہے اولیاء اللہ سے دور کرتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے بن مانگے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ ایمان اتنی قیمتی چیز، اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز جو ہے نا ہم کو احساس دلائے کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، تو رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے اور تو وہ روزے دار ہے بندہ، روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت، مطلب جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا اس کی قدر اللہ کے پاس یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا سونا بھی عبادت، یعنی وہ یقین کے ساتھ سو رہا کہ مولا سلا رہا میرے کو، اور وہ اس یقین کے ساتھ سو رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بخش دے گا، اور یہ ثواب کی نیت کے ساتھ بندہ جو ہے نا سو کے مولا کو منا رہا، تو یقین کے ساتھ روزہ، ایمان کے ساتھ روزہ اللہ کا قبول ہے، ایمان کے ساتھ روزہ عبادت کا، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار کی جو ہے نا خاموشی، روزے دار کا جو چپ رہنا وہ بھی عبادت ہے، کہ روزے دار کا چپ رہنا، روزے دار کی خاموشی تسبیح ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے پاس مشک سے بھی زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے، اتنا بڑا مقام ہے روزے دار، کیوں یہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس؟ حالانکہ منہ کی بو ہے، دنیا میں پسینے کی بو آ جائے سب چڑتے ہیں، آفس اگر آپ آفس جا رہے ہیں، اگر آپ خوشبو نہیں لگائے، اگر آپ پسینے میں آ جائے تو سب چڑتے ہیں، سب بولتے ہیں ارے جا بھائی کیا، مطلب ذلیل کرنے کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نظر ظاہر پہ نہیں ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، حج میں اگر عرفات کے میدان میں پسینہ نکل رہا ہے مگر اللہ کو ویسا حاجی پسند ہے، روزے میں منہ سے بو آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش کرنا مسواک کا استعمال کرے، خوشبو چیزیں لگائے، مگر کیونکہ وہ حالت ایسی ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیسز وغیرہ فارم ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ احترام بتا رہے ایمان والے روزے دار کا، وہ احترام، وہ اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ مالک اور خالق، وہ ایمان والے روزے دار کی اہمیت بتا رہے کہ ایمان والا جو روزے دار ہے، ایمان والا ایمان کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے، عمل صالح جو بنا رہا ہے، اس کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ مشک سے بھی زیادہ میں پسند کر رہا ہوں، یہ اللہ کے پاس ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان رہا تو اس کی جو ہے نا اتنا، اس کی روزے میں اتنی جان ڈال دیا، اس کی روزے میں اتنی جان ڈال دیا کہ اللہ اٹھا لیا اس کو احترام کرے، بدبو آ رہی تو لوگ جو ہے نا لات مار کے پھینک دیتے، اللہ تعالیٰ بو آئی تو اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھ تیرے ظاہر پہ نہیں دیکھ رہا ہوں، تیرے باطن میں دیکھ رہا ہوں، تیرا باطن اتنا خوبصورت تو بنایا، تیرے باطن میں اتنی خوشبو ڈالا، تیرے باطن میں تو میری محبوب کی اداؤں کو ڈالا، چل تیری یہ ادا کو میں قبول کرتا ہوں، اتنا احترام کرے اللہ تعالیٰ اس کا، تو روزے دار کا احترام، تو ویسے روزے دار کی بخشش ہے، ویسا روزہ جو ایمان کے ساتھ رکھا گیا، وہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے والا اس کی بخشش ہے، بغیر ایمان کے روزہ دار اس کی بخشش نہیں، کیونکہ ایمان امپورٹنٹ ہے، عمل کی قبولیت کے لیے، بخشش کے لیے جو محتاج ہے ہم وہ چیز ہے وہ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر روزہ بھی قبول نہیں ہے، اور ایمان والا روزے دار جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعا بھی مقبول ہو جاتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، بولے سرکار مستجاب الدعوات، اس کا مطلب اس کی دعا بھی مقبول، اس کا عمل دو چند، یعنی اس کا عمل بھی قبول، اس کی دعا بھی قبول، اس کا سونا بھی عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کی منہ کی بو کا یہ مقام بتائے مشق سے بھی زیادہ،
تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا محبوب ہے انہیں. کیوں محبوب ہے انہیں؟ اتنا محبوب کیوں ہے بھائی؟ اتنا محبوب کیونکہ اس کو رحمتوں کی جو ہے نا نوازشات سے پہلا اشرا رحمت کا ہے بولے، دوسرا اشرا مغفرت کا، تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا. اور پورے عمل اگر کر لیا تو پورے گناہوں کو دھوتے رہے اس کے رمضان میں. کیوں دھو رہے؟ کہ یہ ایمان کے ساتھ کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ کر رہا، مولا کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہا. مولا میں روزہ رکھنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں. میں کیا مولا، جب میں کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیرا محتاج، ذکر کرنے کے لیے بھی تیرا محتاج، بات کرنے کے لیے بھی تیرا محتاج، سمجھنے کے لیے بھی تیرا محتاج، سننے کے لیے بھی تیرا محتاج، عاجزی کرنے کے لیے بھی تیرا محتاج، تیری طرف رجوع ہونے کے لیے بھی تیرا محتاج، توبہ کرنے کے لیے بھی تیرا محتاج، ہر کام میں تیرا محتاج مولا، ہر کام میں تیرا محتاج. تو یہ بندہ یہ محتاجی کے ساتھ مولا روزہ رکھنے کے لیے محتاج، تراویح کے لیے محتاج، میری مدد فرما. محتاج تو میں ہوں مولا، تو ہی مالک ہے، ہم سب محتاج. تو یہ محتاجی کے احساس کے ساتھ بندہ کر رہا. اللہ کو اتنی پسند وہ محتاجی، اتنی پسند وہ عاجزی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا کرے وہ روزہ دار. تو عمل ہے روزہ، مگر جب ایمان کی جان آ گئی، ایمان کی روح اس میں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیے، اتنا بڑا مقام دیے کہ مسلمان مومن کا جو روزہ ہے اللہ کے پاس وہ مقام ہے اس کے پورے گناہوں کو بخش دینے. تو ایمان ضروری ہے. کون سا بھی کام کر رہے ہیں، سحری کرو آپ، افطاری کرو، روزہ رہو، لوگوں کے سے معاملہ کرو، ہر چیز کرو، تراویح کرو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے نا صرف نا ایک مہینہ. یہ روزے کو یہ خالی ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، نظام ایسا بنائے کہ جو انسان جس چیز سے محبت کرتا، کھانے سے بہت محبت کرتا انسان کو کھانے کے لیے، کھانے سے منع نہیں، کھانا چاہیے. جس چیز سے محبت کرتا اس چیز کی جو محبت نکال رہے اللہ تعالیٰ، مطلب اس کو جو ہے نا سحری کے بعد سے فجر کے وقت مغرب تک کیا کر رہے ہیں، کھانے سے روک دے رہے، حلال سے روک دے رہے، حلال سے روک دے رہے. کیوں روک رہے حلال سے؟ اسی لیے روک رہے ہیں کہ ابھی اگلے 11 مہینے جس طرح انہیں حلال سے آرام، جو حلال چیزیں اس سے آسانی سے رک جا رہا، انہیں اگلے 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی رک جائے. مطلب رمضان میں ہم کیا کرتے، روزے میں ہم کیا کرتے کہ حلال چیزوں سے جو ہے نا رک جاتے، جو ہے نا کھانا پینا ہے اس سے رک جانا ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا اس سے رک جانا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں نہ وہ اندر لے کے آنا نہ باہر نکالنا ہے. مطلب زبان سے کیا رک جانا ہے، جہالت نہیں ہونا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، تنقید نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. یہ زبان کا جو جسم کے اعضاء جوارح کا بھی روزہ ہے. ہم کو 3 چیزیں دی اللہ تعالیٰ، جسم بھی دیے، قلب بھی دیے اور روح بھی دیے. یہ جسم کو، قلب کو، روح، 3 چیزیں انسان کو دیے. 3 چیزیں امانت ہے. یہ امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. یہ رمضان میں یہ ٹریننگ دے رہے، مگر یہ تینوں چیزوں سے جو فرما برداری ہے پھر یہ کنٹینیو بھی کرنا ہے اگلے 11 مہینے. اب یہ کنٹینیو کرنے کے لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ، نظام کیسا بنائے، اللہ تعالیٰ انتظامات ایسا کرے، جو قانون رکھے کہ شیطان کو بند کر دیے رمضان شروع ہونے سے پہلے، وہ پابند سلاسل کر دیے، اور بند کر کے کیا کرے، رمضان کا مہینہ مبارک سرکار دو علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جو شان ملی، شیطان کو بند کر کے کیا کرے اللہ تعالیٰ کہ شیطان جو ہے نا جو ہے نا فتنہ ڈالتا، فساد ڈالتا. اب بندہ کیا ہے، سکون کے ساتھ جو ہے نا روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو پکار، کیونکہ رکاوٹیں ذرا کم ہو گئی. رکاوٹیں کیا ہے، اب شیطان بہت بڑی رکاوٹ تھی. حالانکہ شیطان کی پہچان اگر اولیاء اللہ بتاتے کہ شیطان کا کچھ بھی وار نہیں، اس کو پہچانے تو بھاگتا ہوں. مثال دیتے کہ آپ کی چھوٹی دعوت آپ کر رہے ہیں، چھوٹی گھر کی دعوت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بلائے، آپ نے 50 لوگوں کو بلائے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے 50 لوگ کون کون ہے، اور اس پہ ایسا آدمی آ جاتا ہے جس کو آپ جو ہے نا جانتے نہ پہچانتے، تو اس کو ذرا گھور کے دیکھو تو کیا ہوتا، انہیں ہلو آئیڈیا سے نکل جاتا، ارے انہوں میرے کو پہچان لیا، مطلب وہ چور رہتا، کب چور نہیں مطلب کھانا کھانے آیا انہیں، گھس گیا انہیں، تو پہچان لیے تو انہیں بھاگ جاتا. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے شیطان کو پہچان لیے تو انہیں بھاگ جاتا انہیں، مطلب انہیں اس کو پہچاننا کیا ہے، اس کو پہچاننا یہ کہ مولا کی پناہ میں آنا. اولیاء اللہ مولا کی پناہ میں آؤ بولتے، اس سے بچنا ہے تو مولا کی پناہ میں آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے اس کو. تو 1 مہینہ اس کو بند کر کے مولا ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ ستانے والا ہے، ایمان نکالنے والا ہے، فساد مچانے والا ہے، میاں بیوی میں لڑانے والا ہے، پروپوگنڈا کرنے والا ہے، گندگی ڈالنے والا ہے، وساوس کو ڈالنے والا ہے، یقین کو کمزور کرنے والا ہے. اس کو بند کر کے ہم کو سکون سے روزہ دی تاکہ ہم ویسے 1 مہینہ اس کے بغیر مولا کو اچھا یاد کرے، وہ تصدیق زبردست کر لے، پھر یہ تصدیق اچھا کر کے پھر تقوی والے بن کے یہ مبارک مہینے سے جب نکلے، پھر 11 مہینے جب شیطان بھی وار کرے، پھر مخلوق بھی وار کرے، پھر نفس کا بھی وار ہو، تو ہم کو اس سے جو ہے نا جہاد کرنے میں آسانی، مطلب جہاد اکبر ہے یہ. تو وہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے. تو روزہ جو ایسا نہیں ہے کہ جسم اور قلب اور روح کی جو فرما برداری ہے، کہ تقوی کیا ہے، جو کام جسم سے کرنا بولے وہ کام میں لگا دینا، جسم کا تقوی ہے.
قلب کا تقوی یہ قلب کو جو کام میں لگاؤ بولے وہ کام میں لگا دینا، اور جس کام سے رکو بولے اس کام سے روک دینا، یہ قلب کا تقوی ہے۔ روح کا تقوی کیا ہے؟ روح کو جو کام کرو بولے وہ کام میں لگا دینا، اور جس کام سے رک جاؤ بولے وہ کام سے رک جانا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی۔ اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، روزے کا مقصد یہی ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ تم اگر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو متقی بننے کے لیے تقوی دیے، اور متقی یہی رہتا کہ جسم قلب روح کو جیسا اللہ تعالیٰ رکھو بولے ویسا رکھنا، جیسا رکھو بولے ویسا رکھنا۔ تو کیسا آئے گا یہ جسم قلب روح کو؟ تو ہمارے کو معلوم ہونا کہ کیسا آئے گا، اس کا علم حاصل کرنا کہ جسم کس طرح پاک ہوتا ہے، کس طرح ناپاک ہوتا ہے، قلب کس طرح پاک ہوتا ہے، کس طرح ناپاک ہوتا ہے، روح کس طرح پاک ہوتی ہے، کس طرح ناپاک ہوتی ہے۔ یہ جسم یہ نافرمانی کس میں، اس کا علم ہونا، جسم کس طرح پاک ہوتا ہے اس کا علم ہونا، جسم کس طرح ناپاک ہوتا ہے اس کا علم ہونا، پھر اس کا عمل جب کریں گے تو وہ علم کے مطابق جب عمل کریں گے وہ اس کا تقوی ہے۔ تقوی یہی ہے، ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ جب ہم کو ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی تقوی ہے، اللہ کی ناراضگی۔ تو جسم کو جب معلوم ہو جائے کہ اس کی نافرمانی ناپاک ایسا ہوتا ہے، یہ پاک ایسا ہوتا ہے، اس کی اللہ کی نافرمانی یہ جو کیسا ہوتا ہے، جب علم آ جائے پھر اس کے مطابق عمل کرے تو کیا ہے؟ یہ جسم کا تقوی ہو گیا، ڈر رہے اور پرہیز کر رہے۔ پھر قلب میں بھی ویسے ہی ہے۔ اب جسم سے کیا ہے؟ اب جسم سے کیا نافرمانیاں ہوتے ہیں؟ اور روزے کا معنی بھی یہ ہے، روزے کا ایک معنی ہے کہ رک جانا ہے، یا کس سے رکنا ہے؟ اللہ جو بولے نہیں کر اس سے رک جانا، اللہ تعالیٰ جو منع کرے وہ اسے کس سے رکنا ہے؟ خاص چیزوں سے کیا بتائے؟ ٹاپ چیزوں میں جو بتائے کیا رکنا ہے؟ موانیات ایمان سے رک جانا۔ کیا ہے موانیات ایمان؟ کفر، شرک اور نفاق۔ مطلب یہ جسم سے، قلب سے، روح سے نہ کفر ہونا، نہ شرک ہونا، نہ نفاق ہونا، نہ ارتیاب ہونا۔ مطلب ان تینوں سے، یہ چار نے ہونا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہونا، ان نافرمانیوں سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ ڈرنا اور مطلب اللہ کی ناراضگی سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے نا روکنا ان تمام چیزوں سے، یہ نافرمانیوں سے روکنا، یہ روزہ ہے۔ اور یہ روزے سے پھر یہ تقوی ملتا کہ بندہ بار بار نافرمانیوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی نافرمانیوں سے روک رہا ہو جائے۔ نافرمانی جسم سے ہو جائے، نافرمانی جو سب سے بڑی تو نافرمانی تو قلب سے ہوتی، جسم سے زیادہ قلب سے ہوتی۔ قلب نافرمان ہوا تو جسم آٹومیٹکلی نافرمان ہوا تھا۔ قلب میں ناپاکی ہونے کی وجہ سے، قلب میں عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے جسم سے بھی جو اعضاء جوارح ہے اس سے بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ مطلب آنکھ ہے، آنکھ سے نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ قلب ناپاک ہوا بول کے ہوتی ہے۔ کان ہے، کان سے نافرمانیاں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ قلب ناپاک ہوا بول کے ہوتی ہے۔ زبان ہے، اس سے نافرمانیاں کیوں ہوتی ہے؟ قلب ناپاک ہوا بول۔ قلب سینٹر ہے، قلب درست ہو گیا، عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو اعضاء جوارح سے جو عمل ہوں گے وہ خوبصورت عمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو قلب امپورٹنٹ ہے، تو قلب میں عقیدے کی اصلاح ضروری، اس لیے عقیدے کی اصلاح اللہ اولیاء اللہ کراتے کہ عقیدہ اس کی اصلاح ہو گئی تو بندہ آٹومیٹکلی نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی انہیں درست کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو درست کر دیتا کیونکہ اس کے اندر ایمان آ گیا۔ اب بندہ بول رہا میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بول رہے اب اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کراتے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں دے دیتے، نماز میں بھی رجوع کرنے آسانی دیتے، روزے میں بھی رجوع کرنے آسانی دیتے، اور زکوٰۃ اور حج کرنے میں بھی، صدقات، خیرات، تراویح پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دیتے۔ پھر بندے کے اندر ایمان چل، مطلب ایمان میں نقص آ گیا، ایمان میں کمی آ گئی، اب بندہ تھوڑا نافرمانی میں لگ گیا، پھر کیا کرتا بندہ؟ مولا کی طرف رجوع ہوتا، ڈرتا اور پرہیز کرتا، ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ کام کر دیا، بندہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، مولا مجھے معاف فرما دی، یہ غلطی ہوگی۔ اب اس کو علم تھا، علم دیا اولیاء اللہ کہ اس سے یہ نافرمانی ہو رہی ہے جسم سے، کہ جسم سے جو ہے نا یہ نافرمانیوں سے نہیں رکام۔ جب اس کو علم آ گیا اس کا عمل کیا کر رہا ہوں؟ عمل تو یہ ہے کہ اس کو فرما برداری میں لگا رہا، اور ایک عمل کیا کر رہا؟ جب نافرمانی ہو گئی تو اس کو توبہ میں لگا۔ تو علم دین ہے، ضروری ہے، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جو علم ہم کو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکے، اللہ کی محبت حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض۔ تو یہ علم ہم کو اولیاء اللہ دے رہے ہیں، کہ اولیاء اللہ کا فیضان جو صحابہ کرام جو علم لیے وہ علم جھوکا تو جو نا ہمارے پیر کامل ہم کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم کو تو تقوی یہی ہے، جو کام کے لیے جسم اور قلب اور روح دیے وہ کام میں اس کو لگا دینا، تو اس کا علم بھی ہونا ہم کو، پھر اس کے مطابق عمل بھی ہونا، کیونکہ تقوی عمل ہی ہے۔ تو روزے میں یہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ احساسات دے رہے ہیں کہ بندہ کیا کرتا؟ صبح سے لے کے شام تک اپنی طبیعت کو مولا کی مرضی پہ ڈھال دیتا، اپنی جو ہے نا مرضی کو مولا کی مرضی میں جو ہے نا قربان کر دیتا۔ صبح سے لے کے شام تک، مطلب 11 مہینے ایسے گزرے، اپنی مرضی سے اٹھتا تھا، اپنی مرضی سے سوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کو صبح سے لے کے شام تک ایک طریقہ بتائے، میرے محبوب کی اداؤں کو تم اپناؤ ایک مہینہ۔ جب تم میرے محبوب کی ایک اداؤں کو جب اپنا لیں گے، جب تم میرے محبوب کی جو ہے نا اداؤں کو سکھا رہے ہیں اس کو
کہ تو ایک مہینہ میری محبوب کی اداؤں کو اپنا، تو ایک مہینہ میری محبوب کی ظاہری اور سنت اور باطنی سنتوں کے ساتھ روزہ رکھ، پھر 11 مہینے اس کو حکم دے رہے ہیں، تو یہی چیزوں کو کنٹینیو کر. ایک مہینے میں بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، صبح ایسا اٹھنا ہے، رات میں ایسا اٹھنا ہے، رات میں جو ہے نا پھر جو ہے نا ریسٹ نہیں ہے، تراویاں پڑھنا ہے، یہ طریقہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر، خود سپرد کر، مکمل حوالے کر، مکمل محتاجی دکھا، مکمل عاجزی دکھا، مکمل انکساری دکھا. پھر بندے کو احساس ہوگا کہ یہ مکمل عاجزی انکساری میں میرا فائدہ ہے، یہ مکمل عاجزی انکساری میں مولا میرے قریب ہو رہے ہیں، تو بندہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا، یہ پھر 11 مہینے کنٹینیو کرے. تو یہ ایک مہینہ جتنا اچھا کریں گے، یہ ایک مہینہ جتنا مولا کی غلامی کریں گے، یہ ایک مہینہ مولا کی عاجزی اور انکساری کریں گے، تو 11 مہینے اس کا رزلٹ صحیح آئے گا. اگر اسی میں اگر ایمان کے بغیر ہم کام کریں گے، ایمان کے بغیر ہم عمل کریں گے، ایمان کے بغیر ہم روزہ رکھیں گے، یقین کے بغیر ہمارا کام ہوگا، تو ہماری جو ہے نا یہ مہینہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ہم وہ وعیدوں میں آ جائیں گے. سرکار نے جس پر بدعا فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر کہ رمضان بھی جس کو ملا اور اس کی قدر نہیں کری، تو وہ جو ہے نا بدنصیب ہے، انہیں بدعا ملی تو مطلب جو قدر نہ قدرہ ہے رمضان کی قدر، مطلب رمضان جیسی چیز ملنے کے باوجود بھی قدر نہیں کرا، تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے، اس کی بدنصیبی پہ آمین فرمائے، مطلب بدبخت ہے انہیں. تو رمضان بھی مل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے تو ہم کو رمضان تک پہنچا دے. ہم رمضان تک جانے کے لیے بھی محتاج ہے، حیات چاہیے ہم کو، ہماری حیات ہے ہی نہیں، مولا کب تک رکھیں ہم کو نہیں معلوم. تو رمضان کے مبارک مہینے میں انٹر ہونے کے لیے بھی ہم کتنے محتاج ہیں دیکھو. اور سرکار دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہم کو جو بھیج، اتنے محتاج ہیں ہم، اتنے مطلب ہم مکمل محتاج ہیں، ہم جا بھی نہیں سکتے، ہم کو معلوم بھی نہیں، حالانکہ ایک ہفتہ رمضان کو ہے، مگر اتنے مجبور اور محتاج ہے ہم کو، معلوم نہیں ہمارا وقت کب ہے، کیونکہ ہم مالک نہیں ہے کسی چیز کے، نہ ہم جسم کے مالک ہے، نہ خلق کے مالک ہے، نہ روح کے مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کب لے لیتے ہم کو نہیں معلوم، مگر الحمدللہ ہم کو ہماری نیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نیت ہی ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اب یہاں پر بھی کنڈیشن کیا بتائے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. ایمان بھی باطن ہے یعنی اندر کا مسئلہ ہے، اور نیت بھی باطن ہے اندر کا مسئلہ ہے. اور سرکار فرمائے جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور خیام اس میں کرے، کنڈیشن عمل بتائے، پھر خیام یعنی وہ تراویح اس میں کرے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا ایمان اور عمل کے ساتھ عمل کرتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ کا ایک بخشش کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے نا مغفرت ہو جاتی بندے کی، اس میں جو ہے نا بندہ جو ہے نا مولا کے قریب ہو جاتا، اللہ کی محبت میں اس کے اضافہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کا اضافہ ہوتا. مگر اس کے لیے بھی کنڈیشن کیا بتائے، ایمان ہو، خیام بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں آپ جو ہے نا مسجدوں کو جا کے رات میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، مگر وہ ایمان کے ساتھ ہے تو بخش دیتا ہوں بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح دو بھی چیزیں بتائی گئی اس میں، جیسا سورہ عصر میں کیا بتایا، ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں چاہیے، جو دونوں چیزوں کا لے کے آ جائے گا انہیں نقصان سے بچ جائے گا. تو یہاں پر بھی نقصان سے ہم کو بچنا ہے. نقصان سے کیا بچنا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ امانت ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کرے. امانت ہے ہمارے پاس، جیسا جسم ہمارے پاس امانت ہے، قلب ہمارے پاس امانت ہے، روح انفوس میں ہمارے جو ہے نا امانتیں ہیں، انفوس کے باہر آفاق میں ہمارے پاس امانت ہے، بیوی بچے گھر جو ہے نا گاڑی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس یہ امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ بھی امانت، امانت تمہیں چاہیے کہ امانت کی حفاظت کرے. حفاظت کب کریں گے ہم روزے کی، جب ایمان کے ساتھ ہم کریں گے، جب اس کا محاسبہ کریں گے، روزہ ہم ایمان کے تحت رکھیں گے تو اس کی حفاظت ہوگی. تو نظر کریں گے ہم کہ کون سا بھی ہمارا روزے میں کیا کیا چیزیں جو صبح سے لے کے شام تک 30 دن جو ہمارا عمل ہو رہا ہے یہ ایمان کے تحت ہے نہیں. ہم جب اس کو غور و فکر کریں گے، اس کو ٹیلی کریں گے، اس کو کیلکولیٹ کرتے رہیں گے، محاسبہ جب کرتے رہیں گے، تو یہ ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا، یہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو ایمان وہ روزے کی حفاظت ہوگی. اگر ہم خالی روزہ رہنے اور بغیر ایمان کے ساتھ رہیں تو وہ روزہ قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایسے آدمی کی کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اور جو بندہ جو ہے نا جہالت کا مظاہرہ کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں، یعنی اس کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں. مطلب وہ کھائے پیے یا نہ کھائے اللہ کو اس کی قدر ہی نہیں ہے کہ کھا رہا پی رہا. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیے تھے کہ روزہ رکھ تاکہ تو فرما بردار بن جا. حلال چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے روک دیے تھے، مگر انہیں حلال چیزوں سے تو رک گیا،
जिस्म का रोजा तो थोड़ा बहुत रह रहा है उन्हें, मगर जिस्म का मुकम्मल रोजा रह रहा। उसको ये भी बताए थे कि भाई तू जो है ना नाफरमानी से रुक जा, झूठ बोलने से रुक जा, गीबत से जो है ना रुक जा, नाफरमानियों से रुक जा, लोगों के में बोहतान मानने से रुक जा, ये चीजों से रुक जा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह को इसे रोजेदार का खाना पीना पसंद, मतलब कदर ही नहीं है, अल्लाह को परवाह ही नहीं है, अल्लाह को जरूरत ही नहीं है ऐसे रोजेदार की, जो ऐसे जो नाफरमान। अब ये क्यों कर रहा बंदा, इसकी हिफाजत नहीं कर रहा रोजे की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रोजे की हिफाजत करो। कैसा हिफाजत करें? ईमान के साथ रोजा रखना, ये एहसास रखना कि हमारे पास जो कुछ है अमानत है। हम गना क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? जबान से जो गुनाह होता है, जबान से जो गंदगी जाहिर होती है, जबान से नाफरमानियां होते हैं, जिसम आजा जवारे से भी होते हैं, अब जबान से ले लें कि जबान से नाफरमानियां होते हैं। क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि हम जो है ना ये चीजों को अपनी समझ, अपनी जब समझे तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते। हम अपनी समझ रहे हैं, जब हम नाफरमानी कर रहे हैं मतलब ये दलील है, अपनी समझ नहीं। जब हम फर्मा बरदारी कर रहे हैं मतलब हमारे अंदर ये आ गया कि ये हमारी नहीं है, मौला की। जब मौला की समझेंगे तो मौला की मर्जी के तहत इस्तेमाल करेंगे, जब मौला की नहीं समझेंगे तो हम जो चाहे जो करेंगे। रोजे में रह के भी रमजान के मुबारक महीने की जो ना नाखदरी करेंगे, तो नाखदरी करेंगे तो क्या होगा? ये हजरत जिब्राइल इस्लाम की बदुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना आमीन कहा सरकार ने। हालांकि सरकार दो रहमत लिल आलमीन है, मगर रमजान की इतनी मुबारक महीने की कदर बताई गई, कितनी इतना मुबारक महीना है कि ये इसकी कदर कर लो, बताए कि कदर कर लो इसकी, इतना इतना है, इतना है। तो ईमान के साथ रोजा रहना है, और ईमान के साथ रोजे रहे तो उसकी बख्शिश है, और रोजे की हिफाजत करना है, और रोजे की जो है ना सरकार फरमा अमानत है ये, और हिफाजत करना। फिर सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस शरीफ बताए, कुरान की एक आयत पढ़ी सरकार ने और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुकुम अल्लाह ताला हुकुम देता है कि जो जो भी तुम्हारे पास मिल्क हो, जो जो भी अमानत है लोगों की, अल्लाह ताला हुकुम देता है कि जिसकी भी अमानत तुम्हारे पास है उसको उनके सुपुर्द कर दे, उसके हवाले कर दे। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसकी भी मिल्क तुम्हारे पास हो उसको, यानी जो भी अमानत है तुम्हारे पास है। अमानत हमारे पास क्या है? किसी का माल होगा, किसी के जो ना प्रॉपर्टी होगी, किसी के पैसे होंगे, किसी के जो ना गोल्ड होगा, किसी की ज्वेलरी होंगी, किसी की गाड़ी होगी, किसी का पर्स होगा, किसी फला, किसी के कपड़े होंगे, अमानतें होंगे। तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर वो कुरान की आयत कोट करते हैं, और ये हदीस शरीफ जो रोजा अमानत बताकर बताते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म है देता है जिसकी भी जो अमानत है, अल्लाह का हुक्म है वो सुपुर्द कर दे। तो एक अमानत है तो हमारे पास ये, मगर हकीकत में हमारे पास जो अमानतें हैं वो जिस्म और कल्ब और रूह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान की आयत पढ़ के अपने दस्ते मुबारक को आंखों पर और अपनी मुबारक आंखों पर और अपने मुबारक कान पर रखकर फरमाते हैं कि कान का सुनना भी ये जो है ना अमानत है, आंख का देखना भी अमानत है, रोजा भी अमानत है, कान भी अमानत है, आंख भी अमानत है, कान का सुनना भी अमानत है, और आंख का देखना भी अमानत। ये अमानत बताए सरकार। अब जिसम हर चीज तो आजा जवार है तो अमानत है, फल भी अमानत है, रूह भी अमानत है। यहाँ पर बताया कि रोजा भी अमानत है, आंख का देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी अमानत है। इसकी पूछ होगी क्योंकि अमानत है, और ये अमानत का एहसास ही ईमान है। ईमान का है, ईमान का एतबार और वजन, सरकार फरमाए कि ईमान का एतबार, ईमान का वजन अमानत के एहसास पर है। यानी जितना बंदे के पास ईमान होगा उतना उसका जो है ना अमल कबूल होगा, और उतना उसका जो है ना अमल का जो ना अमानत का एहसास, जो ना जितना अमानत का एहसास जितना ज्यादा होते जाएगा, जितना बढ़ते जाएगा, उसका उसके अंदर ईमान उतना होगा। तो ईमान की दलील क्या है? ईमान हमारे अंदर है नहीं, क्या है हमारे अंदर? ये एहसास होना कि ये अल्लाह की अमानत, ये आंख अल्लाह की अमानत, ये कान अल्लाह की अमानत। खाली एहसास, खाली जबान से बोलना नहीं है, ये एहसास मतलब ये है कि उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना। मतलब आंख है, उससे गलत चीज नहीं देखना, मतलब गैर महरम को नहीं देखना, गैर को तरफ बीवी के अलावा किसी और को देख लेते फिर रहे, यूट्यूब पे ये देख ले रहे हैं, इंटरनेट पे ये कुछ देख ले रहे हैं। तो ये क्या है? आंख को अपनी समझे और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर, उसको जवाब देना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला रूह खींच लेंगे तो इसको जवाब कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी मर्जी से समझा। तो रोजे में ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये आंख को मेरी मर्जी से चला, मेरे महबूब की जो ना इताअत में इसको लगा, ये कान को मेरी मर्जी से लगा, ये जो ना जिस्म आजा जवारे को मेरी मर्जी पे चला, ये मेरी मर्जी पे चला के यहीं नहीं रुक, ये मेरी मर्जी पे चला के फिर तू जब निकलेगा इसके बाद, जब 11 महीने हो जाएंगे या जिंदगी भर जब जितनी भी जिंदगी होगी उसमें भी ये ख्याल करके मेरी मर्जी ही चलना। अब ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रोजे से हो और कोई तुम्हारे साथ जहालत का मुजाहरा करे तो तुम उससे ये कह दो कि भाई मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। ये हुक्म है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अब हमारा क्या है, रोजे से हूं रोजे से हूं बोलते हैं, रोजे हमारी हकीकत क्या है इसकी? रोजे से हूं रोजे से हूं बोलने का मतलब क्या है कि ये बोलना है इसको कि मेरे को ये दिल में एहसास होना है कि मेरे को अल्लाह देख रहा, मैं रोजे से हूं,
میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں, اللہ کی غلامی اور اللہ کے نبی کی غلامی میں ہوں. میں نہیں لڑ سکتا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں, تو ٹھہر جا, افطاری کے بعد میرا روزہ جب ختم ہو جاتا جب آ تو میرے پاس. مطلب اللہ کے رسول سے مطلب بتانا یہاں ٹریننگ کیا دینا ہے کہ میں فرما برداری سے ہوں, اللہ کی نبی کی اطاعت میں ہوں. یہ اطاعت میں ہوں تو یہ اطاعت میں میرے کو یہ گزارنا ہے. میں تیرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا منشا نہیں ہے, میرا رب اللہ ہے, میرے کو اس کی حکم پہ چلنا ہے. میں تیرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا, تو میرے سے لڑائی جھگڑا کر, کیونکہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. میں یہ پریکٹس کرنے آیا, یہ احساس میرے اندر آنا ہے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے, یہ احساس کی پریکٹس کے ساتھ میرے کو یہاں سے جانا ہے. میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا, میں روزے سے ہوں. اس لیے سرکار فرمائے جو بھی جہالت کا مذاکرہ ہے, جو بھی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ تمہارے ساتھ ہے, تو روزے سے ہوں. تو روزے سے ہوں مراد یہ احساس ہے باطن کا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میں جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, تو میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں لہٰذا میرے کو چھوڑ دو, میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تو پھر یہ کنٹینیو کرتا بندہ, یہ بولتا بھی پھر ہی کنٹینیو کرتا. ورنہ کیا ہے آج بھی زمانہ کیا ہے, صبح سے لے کے شام رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہم کیا کرتے, لڑائی گالی گلوچ اس میں لگے. کیوں؟ وہی کمی ہے, ایمان کی کمی, ایمان کی اصلاح نہیں ہوئی, باطن کی اصلاح نہیں ہوئی, عقیدے کی اصلاح نہیں. جیسا جیسا جتنا اچھا عقیدے کی اصلاح ہوگی اتنا ہمارا عمل خوبصورت ہوگا, اتنا عمل میں نکھار آئے گا. وہ عمل کی جان ہے ایمان, تو عمل کی جان ہے ایمان, عمل کی روح ہے ایمان, عمل کی ایک بیسک روح ہے ایمان. روح کتنی امپورٹنٹ رہتی, روح اتنی امپورٹنٹ رہتی کہ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو روح جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کیسا بتایا, حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں جب روح ڈالے اللہ تعالیٰ کہ روح کا یہ مقام ہے, جب روح آ گئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے تمام فرشتے. اور روح ایسی چیز ہے, اگر روح نہ ہو تو انسان کیا کرتا, ہم مر گئے تو گھر والے کیا کرتے, مرتے کیا کرتے, روح نکلتے سب اٹھا کے پھینک دیتے. اب بھیجا نہیں, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے نا شاپنگ مالس پہ جاتے, پتلے رہتے, اس کو کپڑے چڑھاتے, تو انسانی شکل کے خوبصورت چہرے رہتے وہ, مگر اس کے روح نہیں رہتی. تو آپ کیا کرتے, اس کو لے کے گلے ملتے, جو ہے نا اس کو بوسا دیتے, اس سے ہاتھ ملاتے. آپ ارے بولتے ارے مردہ ہے بھائی, ختم نہیں کرتے آپ. تو روح نہیں ہے تو تصویر لگی ہوئی ہے, آپ قدر کرتے, اس کی جا کے اس کی پوجا کرتے. ارے مردہ ہے انہیں, تو روح ہی نہیں ہے اس میں. جب روح نہیں ہے تو قدر نہیں کرتے. تو ہمارے روزوں میں جو ایمان کی روح نے رہنا ہے, وہ نہیں رہے, وہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرتے. تو ایمان روح ہے, وہ عمل کی روح ہے. اس لیے ایمان مقدم بتا ہے کہ یہ روح اگر رہی تو وہ عمل کو زندگی دیتی, وہ عمل کو جو ہے نا زندگی ملتی, اور وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہے. تو یہ ایمان رہا تو بندہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, ایمان رہا تو بندہ جھوٹ نہیں بولتا, ایمان رہا تو بندہ غیبتیں نہیں کرتا, ایمان رہا تو بندہ جو ہے نا نافرمانی نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی. اگر ہو بھی جائے شیطان اس کو بہکا بھی دے, تو ایمان کی برکت یہ ہے کہ بندہ مولا سے فوراً رجوع ہوتا, نادم ہو جاتا. مومن پریشان ہو جاتا گناہ ہوتے ہی, مولا میرے سے غلطی ہو گئی. یہ ندامت بھی ایمان کا صدقہ, یہ ندامت بھی مولا کراتے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرواتے. تو ایمان کتنا اہم ہے دیکھو, روزے دار کو روزے دار بنانا بھی ایمان کی ضرورت ہے. روزے میں تو اس لیے یہ ایمان والا جب ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا تو اس کی جو نا اخلاق بھی درست ہو جاتے, اور اس کو خیالات بھی آتے کہ مولا میرے کو دیکھ رہا ہے. اتنا مطلب یہ روزے کے مہینے میں بندہ حالانکہ زندگی میں نافرمانی کرا, مگر دیکھو اس کی فرمانبرداری کیسی ہوتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یقین کیسا رہتا کہ حالانکہ سب لوگ, اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی شام کے وقت قریب ہوتے وقت, مگر وہ کلی بھی کرتا ہے, مگر ایک خطرہ یہ احتیاط کرتا کہ اللہ دیکھ رہا میرے کو, ایک خطرہ اندر ڈال جانے کے لیے جو ہے نا دیکھتا ہے, ایک خطرہ کہیں غلطی سے اندر نہ چلے جائے. وہ احساس, وہ احتیاط اس کے اندر آ جاتی. وہ احتیاط کی پریکٹس 30 دن کرا کے مولا پھر اس کو 11 مہینے میں اس کو بتا رہے ہیں کہ 30 دن کر لیا بندے, اب یہ 11 مہینے بھی اگر تیرا فائدہ ہے, تیرا فائدہ ہے. تو جو صحیح طرق ہے ایمان کے ساتھ روزہ اور تراویح اور قیام, رکوع, سجود ایمان کے ساتھ کر لے گا, تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی, اور آنے والی زندگی بھی. تو ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس قیام کرنا ہے, ایمان کے ساتھ سحری, ایمان کے ساتھ افطار, ایمان کے ساتھ یہ رمضان اس نہیں, ایمان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے. مرے تک ایمان, باتھ روم میں جا رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ, باتھ روم سے نکال رہے تو ایمان. تو ایمان 24/7 رہنا ہے, ایمان 24/7 رہنا ہے, 365 ڈیز ایئر رہنا ہے, 12 منتھ ایئر رہنا ہے. مگر عمل کے لیے فکسڈ ہے, مگر ایمان اتنا اہم ہے کہ ہر جگہ جب جا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں ایمان, وضو سے آ رہے ہیں تو ایمان, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایمان, بول رہے ہیں تو ایمان, سن رہے ہیں تو ایمان, اتنا اہم ہے. تو ایمان اہم ہے, ایمان اس نہیں ہے تو کتنے بھی عمل کر لو ہمارا عمل منہ پہ مارے. تو روزے کے لیے ایمان چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف یہی نہیں کہ بھوک سے جو نا اجتناب کرنا, مطلب کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں,
ہم کھانے پینے سے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، اللہ کے فیضان سے ہمیں معلوم ہوا کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سمجھ، کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں بری باتوں سے بےہودہ باتوں سے رک جانے کا نام بھی جو نا یہ بھی روزے میں شامل ہے. مطلب آپ روزہ بھی رہ رہی اور بری باتیں بھی کر رہی اور اس میں جو نا نافرمانیاں بھی کر رہی ہیں، تو وہ روزہ کیا ہے؟ جو روزہ ڈھال ہونا تھا جہنم کی آگ سے، جو بچانا تھا جہنم کی آگ سے، وہ الٹا جو ہے نا جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا وہ. مطلب اس میں زبان کے سے نافرمانیاں کر رہی، اس میں کان سے نافرمانیاں کر رہی، اس میں آنکھ سے نافرمانیاں کر رہی. تو نافرمانیاں کیوں ہو رہی؟ تمام چیز اعمال میں نافرمانیاں کیوں ہو رہے ہمارے؟ اسی لیے جو ہو رہی کہ عقیدے کی اصلاح نہیں، باطن کی پاکی کا پروسیس شروع نہیں ہوا. باطن کی پاکی کے لیے جو ٹریننگ ہونا ہے وہ ٹریننگ نہیں. عقیدہ، اس لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدے کو درست ہو گیا تو انشاءاللہ روزہ بھی. اب روزے کے متعلق کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں تم جو ہے نا کثرت سے 4 کام کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا حدیث ہے، سرکار فرماتے 4 کام اہم کام ہے، کثرت سے کرو. حالانکہ یہ کام جو ہم کثرت سے بتائیں گے یہ تو ٹوٹل بس کرنا ہے، مگر خصوصی طور پر رمضان میں سرکار فرماتے کہ کثرت سے کرو. وہ کام کیا ہے؟ یہ 2 کام تو ایسے جس کو اللہ کی رضا کے لیے تم کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی رضا کے لیے وہ 2 کام کون سی ہے؟ وہ 2 کام یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. دیکھو ہم عالم ارواح میں اللہ رب ہے بول کے، اللہ تعالیٰ بھیجا ہوا وہ رب ہے بول کے مرتے ہی سوال بھی کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ رب کا سوال کا جواب کب دے سکتے ہیں ہم؟ کثرت سے ذکر لا الہ الا اللہ کرتے کرے تو کثرت سے بولیں گے اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا الہ، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے. کثرت سے. تو رمضان میں سرکار کا حکم ہے کہ کثرت سے تم لا الہ الا اللہ کا ذکر، کیونکہ کثرت سے جب کریں گے، جتنا کثرت ہوگی، جتنا بار بار دہرائیں گے ایک بات کو، وہ دل میں میل یقین تک بیٹھے. جتنا بولیں گے، کیونکہ پروسیس یہی ہے، پہلے ذکر کرتے، پھر فکر اور علم لا الہ الا اللہ ہوتا، ذکر لا الہ الا اللہ، فکر لا الہ الا اللہ، علم لا الہ الا اللہ، پھر اس کا شغل ہوتا، پھر اس کی گواہی ہوتی، پھر اس کا گواہی دیتا بندہ. گواہی والا عالم ہے تو گواہی یہ دینے والا بندہ کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. تو یہ گواہی دینے والا بن جاتا. تو گواہی دینے کے لیے ایک پروسیس کیا ہے؟ پہلے ذکر ہے، ذکر سٹارٹ ہے. اس لیے ہم جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس، کیا کرتے؟ بیعت ہوتی، پہلے ہم کو ذکر دیتے تھے، وہ نسبت سے ہم کو کیا ملتا؟ پہلے ذکر مل جاتا. تو ذکر کرتے کرتے بندہ پھر اس کا علم بھی دیتے رہتے، اس کو فکر بھی کراتے رہتے، غور و فکر میں لگے ہوا رہتا. غور و فکر میں لگتے لگتے پھر اس کے بعد گواہی بھی دیتے رہتا. کیا گواہی دیتا؟ میں مخلوق سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اب رمضان میں کیا ہے؟ بھوک کھانا ہے. بندہ 11 مہینے گواہی دیتا تھا کہ ہم کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر اس کو 13 14 15 بعض جگہ 16 17 گھنٹے بھی، بعض جگہ 18 گھنٹے بھی ہے. 18 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے ساتھ جو ہے نا الحمدللہ صحت یاب ہے، الحمدللہ خون کی دوڑان بھی ہے، الحمدللہ دیکھ بھی رہا ہے، الحمدللہ سن بھی رہا ہے. اب بندہ بولتا مولا میں کھانے پینے سے نہیں پی رہا، میں تیڑ سے پلا، وہ گواہی دینے والا بن جاتا، اس کی گواہی. اور تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں پہلا کام یہی ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. ہمارے کو اولیاء اللہ تو روز کرو بولتے لا الہ الا اللہ کا ذکر. تو رمضان کے روزوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ گواہی دینا ہے. گواہی دیو بولے سرکار. تو سحری میں اٹھنے سے تراویح کے بعد آنے تک، سونے تک گواہی دیتے رہنا ہے. پھر یہ گواہی کو روکنا نہیں ہے. پھر 30 مہینے کے بعد جب ہم پاک صاف ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر وہ گواہی کی کنٹینیوٹی رکھنا ہے. تو گواہی دینے والا عالم یہ عالم شہادت ہے. تو رمضان میں گواہی دینا ہے ہم کو، کیونکہ مولا ہم کسی چیز سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تیری ہی الیت کے محتاج ہیں، ہم تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رازق. کھانا پینا سمجھتے تھے مولا، مگر آج کھانے پینے کے بغیر بھی تو زندہ رہا، تو زندہ رکھا مولا. دوا کھانا پینا ہے اور کیا ہے. اور بندہ گواہی دیتا، اپنا اسکیڈول چینج کر دیتا. بندہ جب 11 مہینے میں کیا بولتا تھا کہ میں جو نا صبح نہیں اٹھ سکتا، میرے کو اٹھنے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سحری کرا کے بتا رہے ہیں، دیکھ تو میں چاہا تو اٹھ سکتا، تو میرے پر یقین کر، اس کے یقین میں اضافہ کریں. اب اس کا اسکیڈول چینج ہو گیا، اب مولا کے حوالے ہو گیا. اپنی مرضی کو نے ذرا سائڈ میں رکھ دیا، اپنی مرضی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیا، مولا کی مرضی کو اپنایا. تو جب مولا کی مرضی کو جب اپنایا، اس کے لیے سحری بھی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ. کہ بندہ کیا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کیا تھا جو ہے نا سنت ہے سحری. اللہ کی رحمت اس میں اترتی ہے، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو سحری کرے اس کو جو نا برکت کی دعا ہے فرمایا سرکار. تو سحری بھی جو کر رہا ہے بندہ، سحری آسان ہو جاتی ہے اس کو. حالانکہ دوسرے مہینے میں مشکل تھی اس کو صبح اٹھنا، نماز کے لیے اٹھنا مشکل تھا، مگر سحری بھی آسان ہو گئی اس کی. افطار بھی آسان ہو گیا. اب افطار ہو گیا، چلو پھر اس کو کچھ بھی پھر اس کو عبادت کے لیے بلا رہے ہیں، وہ بھی آسان ہوگا. تو آسانیاں کر کے بتا رہے مولا، جو بتا رہے ہیں کہ دین آسان ہے، میری مرضی پہ چلنا آسان ہے. تو اپنی مرضی جب رکھ رہا تھا تیرے لیے پریشانیاں تھے، تیری مرضی جب رکھ رہا تھا تیرے لیے مصیبتیں تھی. تو تیری مرضی جب رکھ رہا تھا تو پریشان تھا. اب میری مرضی اپنا کے تو دیکھ، ایک مہینہ میری مرضی ایک بار قبول کر کے تو دیکھ، میرے محبوب کی اداؤں کو تو اپنا تو دیکھ، پھر کمال دیکھ.
تو دیکھ اپنے آپ کو، تو اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ. تو ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں کتنی زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی، ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آتی، لوگوں کے دلوں جو ہے نا زندگی میں بھی تبدیلیاں آ جاتی، کہ بندے جو ہے نا ایثار کرتے ہو، قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے، روزے رہتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے، آنکھوں میں سے آنسو بجاتے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا، مطلب بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا، بندے کا دل مدینہ بن جاتا، خوش خوش ہو جاتا بندہ، نبی کی اداؤں کو اپناتے ہوئے خوش خوش ہو جاتا بندہ کہ کیا مطلب ایمان والا پھر یہ دعا کرتا، مولا کاش سال بھر رمضان ہوتا، کاش سال بھر جو نا روزے ہوتے، کاش سال بھر تیری عبادت کرتے. تو بندہ یہ مولا سے رجوع ہوتا کہ کاش. تو یہ ایمان والے کے آخری میں گواہی دیتا، مولا کاش تو پورے مہینے جو نا رمضان رہتا. یہ ایمان والے یہ اندر سے اس کے نکلتا، کیوں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ اللہ کی مرضی پہ چلنا، دین آسان فرمائے نا سرکار. تو اللہ کی مرضی ہے رمضان، مہینہ بھی رمضان، تو روزہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کے ساتھ اہم ہے. تو چار چیزوں میں پہلی چیز سرکار فرمائے کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہو، اور کثرت سے اس کی گواہی دیتے رہو، اس کا ذکر کر دو. تو کثرت سے ہم کسی گواہی، تو یہ کب دیں گے ہم گواہی؟ گواہی دینے کے لیے اس کا علم ہونا، وہ اس کی فہم ہونا. دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بخشش کرتے رہو، مطلب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو. مطلب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جو نا اطاعت میں چلتے رہتا، پھر تھوڑی نافرمانی ہو جاتی، بندے کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے توبہ کا اسباب بنائے تھے، اس کے اندر توبہ کی توفیق ڈال دیتے. کثرت سے بخشش بھی مانگنا ہے، اب اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھنا، مرے تک ہم حالانکہ کچھ کریں نہیں. آج زمانہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہر چیز کر کے بھی بول رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرے. میں جو ہے نا مطلب اتنا عمل کر کے بھی، اتنا ایمان ہونے کے بعد بھی اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس کے ذریعے بخشے جاتا ہوں. ہم کیا کرتے، کچھ بھی نہیں کر کے بھی ہم بول رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بخشے جاتے. سمجھ ہم ہم اپنا ہم جب لا الہ الا اللہ سمجھا ہے تو ہماری اپنی اوقات دکھائے مکو. تو کثرت سے جب ذکر لا الہ الا اللہ کریں گے، ہمیں اپنی پہچان بھی ہوگی، مولا کی پہچان بھی ہوگی، اس کے علم سے، اس کے عرفان سے. جب ہم کو پہچان ہو جائے گی، تو پہچان ہونے کے بعد جو جب دیکھیں گے مولا کی اطاعت، مولا ہمارا مالک اور رب ہے، اس کی نافرمانیاں جب ہو جائیں گی تو بندہ جو ہے نا فوراً مولا کی طرف رجوع ہوگا. کیونکہ پہچاننے کے بعد کیا ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. محبت میں جب جو ہے نا نافرمانی ہوتی تو بندہ جو ہے نا مولا کی نافرمانی کرا بول کیا کرتا بندہ، مولا بس ہو گئی غلطی ہو گئی، مولا سے رجوع ہوتا. تو بخشش بھی مانگنا ہے مولا سے. تو دوسرا کام جو رب کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ بخشش، کثرت سے بخشش، کثرت سے جو ہے نا استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. تیسرا کام سرکار دو عالم وسلم فرمائی، تیسرا اور چوتھا کام ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ گر نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو، اس مہینے کثرت سے دوزخ کی آگ سے پناہ. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر ہے امت کے لیے، کہ ایک ایک فرمان میں امت کے لیے جو ہے نا سونا چاندی ہے. مطلب اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر ہے، اتنے فرمان سرکار کے، ایک ایک بہانے سے سرکار چاہتے کہ میرا امتی، کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ جائے، میرا امتی کوئی بھی اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. آقا اتنے ہمارے پیارے آقا، اتنے ہمارے معصوم اللہ کے معصوم بندے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سرکار کی امت کی فکر اتنی ہے. ہمیں اتنی امت کی فکر ہونے کے بعد بھی ہمیں آج ہماری فکر نہیں. یہ سرکار اتنا چاہ رہے ہیں کہ بندے جو ہے نا دوزخ کی آگ سے نکل کے ہمیشہ جنت میں آ جائے، دوزخ میں آگ میں جائے نہیں. سرکار فرماتے تیسری چیز جو کرنی ہے، کثرت سے کرنی ہے، وہ اللہ سے یہی مانگو، بار بار مانگو، اللہم اجرنی من النار، میرے مولا یہ دوزخ ہے، دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتا. تو بندہ کیا کرتا، اب ہمارے عمل تو دوزخ میں، تو یہ کیا مانگنا ہے مولا سے کہ مولا تیرے محبوبوں سے نسبت ہے، تیرے محبوب کے غلاموں سے میری نسبت ہے، یہ نسبت کی لاج رکھ لے مولا. میں دوزخ کے لائق تو ہوں، مگر مولا یہ نسبت میری ان سے ہے، یہ نسبت کے صدقے تو بول میں، اس کے وسیلے کے صدقے تو بول میں کو دوزخ میں نہ ڈال. نہ تیرے خاص بندے بھی ادھر نہیں، تیرے خاص محبوب بھی نہیں، تیرے محبوب کے غلام بھی نہیں، کوئی بھی نہیں رہے مولا. میں جا رہا ہوں یہاں پر، میرے کو یہاں دوزخ کی آگ سے بچا لے مولا. یہ بندہ دعا کرتا. اور سرکار فرمایا چوتھی چیز جو کثرت سے مانگنا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو. جنت کیوں؟ جنت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، پر کیوں مانگنا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رہیں گے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رہیں گے. نبی کریم صحابہ کرام جنت میں جانے کی طلب کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہاں پر رہیں گے. اس لیے بار بار کیا ہے، جب صحابہ کرام کیا بہانے سے چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم سے جنت مانگے. کیوں؟ کیونکہ ان کی چاہت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نواسے وہاں کے سردار، امام حسین، امام حسن، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، وہاں پر ہم جائیں تو جنت مانگنا ہے، دوزخ سے پناہ بھی مانگنا ہے، کیونکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہیں گے. اور کیا کرنا ہے، کثرت سے ذکر لا الہ الا اللہ کرنا ہے، کثرت سے جو ہے نا استغفار کرنا ہے، مطلب رجوع ہونا ہے. ایک بار بھی وہ استغفار کلک ہو گیا تو ہمارا پورا رمضان انشاءاللہ مکمل ہو جائے، ہمارا رمضان انشاءاللہ قبول، ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو گئے. ایک بار بھی بندہ آنسو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا. آپ کی پیاری سنت تھی، خوبصورت سنت تھی، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا کر جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں.
اتنی خوبصورت ہمارے سرکار کی سنت، وہ سرکار دو، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، امت کے لیے ہر دن ہر رات سجدوں میں جو نا روتے تھے، مگر آپ کی عادت شریف بھی تھی مولا ایسی آنکھیں دے، ایسی آنکھیں دے جو تیرے خوف سے، تو ہما کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کا ذکر کرے، اس کے جو نا نافرمانی جتنی بھی نافرمانی اس سے توبہ کرے، مولا کے سامنے پیش کرے، پتہ ہے کہ مولا یہ نافرمانیاں تو ہے ہی ہے، مگر یہ رحمت تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے مولا، تیری رحمت کی کوانٹٹی تو اعلیٰ ہے، یہ ہوں گے مولا زمین آسمان کے برابر تو گناہ ہے، مگر تیری رحمت کی جو نا گنتی نہیں ہے، یہ دیکھ مولا تیری رحمت کو دیکھ، تو اپنی رحمت کے صدقے میں، تیرے محبوب کے صدقے میں، رحمت للعالمین کے صدقے میں بخش دے مولا، تو یہ چار کام جو ہے نا سرکار فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو بندہ فضیل کیا ہے، ایک عبادت کیا ہے، عبادت کی ایک مسائل ہوتے، عبادت کے حقائق ہوتے، عبادت کے فضائل بھی ہوتے، آج پوری دنیا مسائل کے پیچھے لگے، مسائل کو درست کرنے میں لگے یا فضائل کے پیچھے لگے، حقائق بتانے والا کوئی نہیں، حقائق کیا ہوتی ہے، وہ عبادت کی روح ہوتی ہے، مطلب حقائق یہ ہوتی ہے جب وہ علم اس کا آ جائے تو وہ عبادت میں روح پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ عبادت کو زندگی مل جاتی ہے، یعنی وہ عبادت اب یا تو قبول والی عبادت ہو جاتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں محبوب والی عبادت ہو جاتی ہے، ویسی عبادت بن جاتی، تو اس کے لیے سرکار فرمائے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ اس طرح رہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ جو ہے نا خاموشی اختیار کرتا ہے، تکبیر اس مہینے میں کرتا ہے، اور ایک دن کے روزے میں تکبیر کہتا ہے، تحلیل کہتا ہے، تحمید کہتا ہے، اور حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ فضائل ہے سر، ایک روزے کے فضائل ہے، مگر یہ فضائل کب ملیں گے جب ہم حقائق کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یعنی حقائق یعنی ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہم مولا کی پہچان عطا کریں گے، مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاموشی اختیار کرتا ہے بندہ، اب خاموشی کب اختیار کرے گا بندہ، جب اس کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی مرضی کی پہچان ہوگی، اللہ کا جانتا پن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے، تو ہر کام اللہ کی مرضی کے تحت کرے گا، جب اللہ بولے خاموش ہو جاؤ بول تو خاموش ہو جاتا، جب بولے اس کو بولو بولنے لگتا، تو اس کو مولا کی پہچان ہو گئی، تو مولا آٹومیٹکلی وہ دیکھتا ہے کہ مولا کی مرضی کس میں، مولا کی مرضی کس میں نہیں ہے، تو خاموشی اختیار کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اللہ اکبر، مولا کی بڑائی کرے گا، مولا کی بڑائی کب کرے گا، جب بندہ جو ہے نا لستو بھی ربکم کی گواہی دینے والا بن جائے گا کہ مولا سے ہی میں پل رہا ہوں، جب دیکھے گا بندہ کائنات جو پل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی پرورش جو اس سے ہو رہی ہے، کوئی مخلوق کا عمل دخل نہیں ہے، تمام کائنات کی پرورش، تمام سولار سسٹم، تمام ستاروں کی پرورش، تمام چاند تارے، ہر چیز مولا پرورش کر رہے ہیں، انسانوں کی پرورش کر رہے ہیں، انسان جتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مولا ہر ایک کا انتظام کرے گا، بندہ یہ ربوبیت کو دیکھ کے تعجب کر کے گواہی دے گا، مولا اللہ اکبر، مولا تو ہی الہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی دینے والا ہے، مولا اکیلا واحد ہے، اکیلا تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو بندہ اللہ اکبر کرے گا، مطلب جب بندے کے اندر ایمان آ جائے گا، کلمے کی تصدیق ہو جائے گی، تو فوراً جو ہے نا مولا کی بڑائی بھی کرے گا، یہ سائز سے بڑا نہیں اللہ تعالیٰ، اپنی شان سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کی بڑائی ہے، تو تکبیر کرے گا، پھر تحلیل یعنی یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ بتائے گا، تو لا الہ الا اللہ ایک دن کے روزے میں رکھے گا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا، اور چوتھی چیز بتایا سرکار، یہ وہ جو ہے نا تحمید کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، جب ہم کو مولا کی پہچان ہی نہیں ہے تو ہم اللہ کی تعریف کیسا کریں گے، آپ کسی بندے کی تعریف کریں، ایک بندے کے پاس گئے، بھائی بہترین ڈاکٹر ہے، بھائی بہترین علاج کرتے ہیں، آپ کی دوا میں بہت شفا ہے، آپ کے پاس اتنے سارے مریضوں کو میں بیچتا ہوں، آپ یہ اتنی تعریف کریں، اتنی تعریف کر رہے ہیں اس کی، وہ بندہ بول رہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میکینک ہوں بھائی، میں ڈاکٹر نہیں بول رہا، تو آپ بولتے ارے غلط، پہچانے نہیں اور تعریف کرے تو نقصان ہوتا، مولا کو پہچانے نہیں، مولا کی تعریف کہاں سے کر سکتے، مولا کو تو پہچاننے کا علم ہونا، تو وما خلقت الجن والانس جب آ جائے تھا، اس اللہ کی پہچان کا مقصد ہم حاصل کر لیں تو پہچاننے والے بن جاتے، جیسا تعریف کرنے کا آگے ویسا تو نہیں کر سکتے، مگر سرکار کی اداؤں کو جو سرکار دو عالم وسلم جو بتائے کہ مولا کی ہم بیان کرنا، جتنی بھی سمجھ میں اللہ سے ملی وہ تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں، مولا کی تعریف کرے، تو وہ بندہ جو تکبیر تحلیل تحمید اور حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تو ویسے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے تمام پچھلے جو خطائیں ہیں پورے مٹائے تھے، پورے بخشے تھے، تو یہ اس میں بتایا کہ حقائق کے ساتھ روزہ، تو ایمان کی اتنی اہمیت ہے، ایمان روح ہے وہ عمل کی، تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، تو ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہوتا، یہ بولنے کا مقصد ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، یا اللہ جو کچھ اس محفل میں کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شہادی کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی ملا جانے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت میں معاف فرما، جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزے رکھنے والا بنا، جیسا عبادت کرنے کا حق ہے ویسا عبادت کرنے والا بنا، تیرے محبوب آمین تیرے محبوب کے غلام ہمیں جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے، ہمارے اندر آمین عاجزی
پیدا کر دے ہمارے اندر بندگی پیدا کر دے مولا، ہمیں تیری محبت، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر مولا ہمارے حضرت قبلہ کا فیضان ہمیں نصیب فرما، حضرت قبلہ کی جس تندرستی عطا فرما مولا، ہماری دعاؤں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں قبول فرما دے مولا، ہمیں کامیاب بنا دے مولا، قبول فرما لے، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی مولا پھر معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے مولا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔